Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کا بچہ بلا وجہ ضد کر رہا ہے یا وہ بلا وجہ روتا جا رہا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں لیکن وہ زاروں قطار روتا ہی جا رہا ہے، اور مطلب چند لمحوں کے لیے بھی وہ خاموش نہیں ہو رہا، یا پھر بچے کو نظر لگ چکی ہے اور وہ دودھ بھی نہیں پی رہا، فیڈ نہیں کر رہا، تو پھر میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ یہ عمل خود کریں گے اور میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا بچہ بلا وجہ ضد کر رہا ہے، وہ روتا جا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا، نظر لگ چکی ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں لیکن بہت زیادہ اس نے وہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو آپ یہ عمل کیجئے گا، آپ خود یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی، خود آپ یہ عمل کریں گے، اور بالکل آسان عمل ہے، اور میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے نا، جس کو بھی بتایا ہے، الحمدللہ وہ اس کو ضرور اس کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ یہ عمل خود کیجئے گا، بالکل آسان ہے۔ میں نے ایک بھائی کو یہ عمل بتایا، بلکہ ایک اسلامی بہن تو کہنے لگی کہ میں نے یہ بتایا ہوا آپ کا عمل کیا ہے، تو میرا بچہ بہت زیادہ وہ رو رہا تھا، اور رات کے وقت وہ اٹھا اور روتا جا رہا ہے، تو نہ وہ دودھ پی رہا تھا، اور کوئی تکلیف بھی اس طرح کی وہ ظاہر نہیں تھی اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بار بار بس زاروں قطار روتا ہی جا رہا تھا۔ تو کہتی ہے میں نے یہ آپ کا جو بتایا ہوا عمل ہے، میں نے یہ اس سے دم کیا، تو جیسے جیسے میں دم کرتی جا رہی تھی، یہ عمل جیسے جیسے پورا ہوتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرا بچہ بھی الحمدللہ وہ جو رو رہا تھا زاروں قطار، وہ خاموش ہو گیا۔ تو بالکل وہ سکون کے ساتھ پھر میں بھی ساری رات آرام کے ساتھ سوئی، اور میرا بچہ بھی آرام کے ساتھ سویا۔ تو یہ جو ہے نا گارنٹی شدہ، میں آپ کو کہوں گا چیلنج کے ساتھ آپ یہ آزما کر دیکھیں، آزمانا شرط ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کریں گے تو چند لمحوں کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ لیں کہ چند منٹوں میں ہی اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں گے تو یہ بلا وجہ کا رونا، ضد کرنا، نظر کا لگ جانا، دودھ کا نہ پینا، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ یہ بالکل آسان عمل ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کیا کچھ پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، اور آخر میں آپ کو بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں جی ہمیں اجازت دیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے، اور اجازت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہے درود ابراہیمی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے بچے کو دم کرنا ہے، یعنی بچے کو پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کر لیا، اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ ہے سورہ فلق، 30ویں پارے میں قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں نا، تو آخری والی جو صورت ہے اس سے پہلے والی صورت یہ ہے سورہ فلق، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جس بچے کو یہ تکلیف ہے، وہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اور دودھ نہیں پی رہا، یا نظر لگ چکی ہے، تو آپ نے 7 مرتبہ اس کو یہ سورہ فلق پڑھ کے وہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اسے پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الناس
یعنی قرآن پاک کی جو آخری صورت ہے، سورہ فلق کے بعد جو آخری صورت آتی ہے سورۃ الناس، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ ہے سورۃ الناس، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے پھر بچے کو دم کرنا ہے، یعنی اسے پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ یہ قرآن پاک کا جو تیسرا پارہ ہے اس کے پہلے صفحے پر یہ آپ کو یہ آیت مل جائے گی، اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور بچے کو دم کرنا ہے۔ جب آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھ لیا، پھر سورہ فلق 7 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس، پھر 7 مرتبہ جو آیت الکرسی ہے، یہ پڑھتے گئے 7 مرتبہ اور بچے کو دم کرتے گئے، آخر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی جو پہلے میں شروع میں آپ نے درود ابراہیم پڑھا تھا وہ آپ نے پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور بچے کو دم کر دینا ہے۔ اگر وہ فیڈر میں دودھ لیتا ہے تو فیڈر کو بھی وہ اس میں جو دودھ پڑا ہو اس کو دم کر دیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ وہ بلا وجہ کا رونا، ضد کرنا، کوئی تکلیف نہیں ہے اور شاید نظر لگ چکی ہے، تو یہ سارے مسئلے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ دم کریں گے وہ بالکل انشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اجازت بہت سارے لوگ کمنٹ میں مانگتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اتنا عرض کرتا چلوں، اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور صحیح قواعد اور ضوابط کے ساتھ، یعنی آپ تجوید کے ساتھ اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ آن لائن قرآن پڑھانے کی سہولت جو ہے یہ موجود ہے۔ اچھے اور ماہر قراء حضرات کی وہ زیر نگرانی ہماری یہ اکیڈمی چل رہی ہے۔ اگر آپ اس میں خود داخلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو ضرور اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ پہلے 2 دن آپ کا ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا پراپر، اگر آپ داخلہ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پراپر کلاس دی جائے گی۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے وہ آپ اس میں داخلہ لیجئے۔ یہ نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ اس میں داخلہ لے کر خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اب اجازت کے حوالے سے تو بھائی میری طرف سے آپ تمام احباب کو بالکل سرعام اجازت ہے، آپ استفادہ حاصل کریں اور جب بھی آپ اس سے فائدہ حاصل کریں تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔